اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان کو بھی حصہ ملا، ابو لہب کو بھی حصہ ملا۔ شیطان کو جب سے رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے نکالا، روزانہ ایک تھپڑ لگتا تھا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، شیطان کی علی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آدم صفی اللہ سے لے کر جب سے میں نے سجدہ نہیں کیا تھپڑ لگتا رہا، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، میں بھی تمام جہانوں میں ہوں۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے، فرمایا جائے شیطان آج کے بعد تجھے تھپڑ نہیں لگے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، یاد رکھیں سب کے لیے رحمت ہے، لیکن جو سرکار کا گستاخ ہے، چاہے عمر فاروق کی گستاخی کرتا ہے، چاہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، حضور کی صحابہ کرام کی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، جو سرکار کا گستاخ ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چپٹ بھی جائے، وہ غلاف کے ساتھ ابن خطل کی طرح چپٹ بھی جائے، اس کو واصل جہنمی کر دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہمیں یہی درس دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا تمام کائنات سے بڑھ کر اپنے والدین، اولاد، تمام کائنات سے بڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ایک فتنہ نہیں کئی فتنے اٹھ رہے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان فتنوں کا بھی مقابلہ کیا جائے اور اپنے آپ کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمایا۔ آخر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں میلاد مصطفیٰ کا۔ میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، سیرت مصطفی اپنائی جاتی ہے۔ اے میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں شریک ہونے والوں، میلاد مصطفیٰ بھی مناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت 63 سالہ زندگی سرکار کی سیرت ہے، سرکار کی سیرت کو بھی اپناؤ۔